انکاری ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بہت خوب کر سا۔ اگر فرض کا مذاق اڑانے والا گناہ کبیرے کا مرتکب ہو جائے، فرض ہے حضور کی آل کی محبت ہر مسلک کے لوگوں پر، اس امت کے اوپر، یہاں تک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صبح کے وقت نماز کے لیے آتے تو آپ حضرت سیدہ کائنات کے گھر کے قریب جب گزرتے تو اونچی آواز سے کہتے، اونچی آواز سے فرماتی ہے اہل بیت تمہارے اوپر نماز فرض کر دی گئی ہے، تم بھی اٹھو نماز قائم کرو۔ اور پھر یہ الفاظ کہنے کے بعد پھر یہ آیات پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے تمہارے اوپر ہر قسم کی نجاست دور کر دی ہے، پاکیزہ اور مطہر تمہیں بنا دیا۔ اہل بیت عظام کے آل پاک کی عظمت کے کیا کہنے، جن کی گھر کی نوکری کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتی ہیں۔ حضرت اسامہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت گزاری کرنے والے تھے۔ ایک دن والدہ سے اجازت طلب کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں حضور کی زیارت نہ کروں۔ ماں بیمار تھی، لاچار تھی، چلنے کے قابل نہیں تھی، لیکن ماں کو خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا اجازت مانگ رہا ہے، امام الانبیاء کے پاس جا رہا ہے، جس کے جانے سے انسان کے دکھ درد ختم ہو جاتی ہیں، جس کے زیارت سے انسان کو راحت سکون ملتا ہے۔ جا بیٹا اجازت ہے اور میرے لیے دعا بھی کروانا۔ جب اتنی بات کہی وہ چل کر آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، حضور نماز سے فارغ ہو کے نوافل کے اندر مصروف ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر کے حضور فوراً حجرہ عائشہ کی جانب بڑھے تو حضرت اسامہ بن یمان پیچھے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ چل پڑے۔ توجہ طلب بات ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام، آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کس چیز کی خبر ہے، میں کہتا ہوں لجپال، غیب کی خبر رکھنے والا نبی علیہ السلام۔ تو حضور نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، رک کر فرمایا، پیچھے ان کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کر کے مڑ کر بھی نہیں دیکھا پیچھے کون آ رہا ہے، لیکن حضور کا چہرہ انور آگے ہے، پیچھے کون ہے؟ حضرت اسامہ بن یمان ہیں۔ حضور نے رک کر فرمایا اسامہ تیری بھی اور تیری ماں کی بھی اللہ مغفرت اور بخشش کرے، اور ساتھ تجھے خوشخبری نہ سنا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ خود بھیک دیں، خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ کیا کہنا؟ یہ عقیدہ ہے تو پھر ایمان مضبوط ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر ایمان نہیں، یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر نہیں آیا، اس نے آ کر میری خدمت میں سلام پیش کی، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس نے مجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا ہے؟ کہ تمہاری جو فاطمہ الزہرا لخت جگر نور نظر ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، اللہ نے اس کو جنتی نوجوان عورتوں کا سردار بنا دیا۔ سیدہ کائنات کی عظمت کے کیا کہنے، ساری رات عبادت کے اندر گزر جائے۔ قبلہ فاضل صاحب وقت بھی مکمل ہونے والا ہے، بالکل قریب ہے۔ سیدنا عثمان غنی بہت امیر ترین صحابی ہیں، آپ نے نا حضور کی ایک دن دعوت کی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا جب بھی کوئی مشکل پیش آتی در مصطفیٰ پہ آتے مشکلیں حل ہو جاتی۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی پیٹ کے اندر، جسم کے اندر درد ہوتی، تکلیف ہوتی، کوئی بھی حاجت پیش آتی، کسی حاجت کی ضرورت ہوتی تو فوراً در مصطفیٰ پہ آتے، اللہ ساری حاجتیں پوری فرما دیتا، ہر قسم کی تنگی تکلیف اللہ دور فرما دیتا۔
सैयदना उस्मान गनी ने दावत की, हुजूर ने दावत कबूल फरमाई, सहाबा के हमरा जा रही। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितने वो खुश नसीब थे जो कहा करते थे मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लामा इकबाल ने तो आखिर कर दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो हजरत उस्मान गनी ने दावत की, हुजूर ने दावत कबूल फरमाई, जा रही हैं। हजरत उस्मान गनी पीछे हैं, हुजूर आगे हैं, हुजूर के हर हर कदम को शुमार कर रही हैं। शुमार करते करते अब मौला कायनात भी ये मंजर देख रहे हैं कि उस्मान गनी क्या कर रहे हैं। करीब होकर पूछा, उस्मान गनी ये तो क्या कर रहे हो? हुजूर का एक एक कदम शुमार कर रहे हो। इतने में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस्मान ये क्या कर रहे हो? अर्ज की फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, आज मुझे बेहद खुशी हुई है कि आप मेरे घर के अंदर तशरीफ फरमा हैं, मेरे घर जा रही हैं, मेरी दावत कबूल कर चुकी हैं। तो वो कहते थे कि या रसूल अल्लाह, ये कहते थे कि हर चीज से बढ़कर अगर किसी से वो मोहब्बत करते तो आमना के लाल से करते। पर या क्या कहते, खुशी है हर घर को सजाने की, इसलिए कि यहाँ हुजूर ने आना है, हुजूर की तशरीफ आवरी होनी है। इसलिए हर शख्स ये चाहता है, हर शख्स की ख्वाहिश है अल्लाह सबको दीदार मुस्तफ़ा अता फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए। तो क्या कहा कि एक एक कदम शुमार कर रहा हूँ, एक एक कदम के इवज़ जितने कदम आप चल कर मेरे घर तक जाएंगे उतने एक एक कदम के इवज़ एक एक गुलाम आज़ाद करूँगा। कितनी बड़ी बात। मौला कायनात के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये चाहत पैदा हुई, काश के मेरे पास भी वसाइल होते, मैं भी हुजूर की दावत करता और अपने घर हुजूर को लेकर जाता और एक एक गुलाम आज़ाद करता। सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए, 3 रमज़ानुल मुबारक सय्यदा कायनात का यौम विसाल है। सय्यदा कायनात इस दुनिया से पर्दा करने से पहले अर्ज करने लगी, इनकी खिदमत करने वाली कौन थी? ये लोगों को कौन बताएंगे फाज साहब? अहले ईमान बताएंगे, वही बताएंगे अहले मोहब्बत जिनके सीने में अल्लाह रसूल का प्यार भी है और आल का भी प्यार है, हुजूर के असहाब का भी प्यार है, वही बताएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कौन खिदमत करने वाली है? सैयदना सिद्दीक अकबर की घर वाली खिदमत किसकी हो रही है? सय्यदा कायनात की हो रही है। सुभान अल्लाह। आखिरी अय्याम चल रही हैं, रुखसती का वक़्त करीब है। तो सय्यदातुन निसाए फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि आज तक मुझे किसी ने गैर महरम ने नहीं देखा। अब मेरा जनाजा जब यहाँ से उठेगा तो दिन का अगर वक़्त हुआ तो लोग मुझे शायद देखेंगे। तो ये आपकी वसीयत थी, फिर ये आपका हुक्म था कि मगरिब के बाद मेरा जनाजा उठाया जाए। सय्यदा कायनात की अज़मत के क्या कहने, जिनकी दर की नौकरी अल्लाह के नूरी फरिश्ते करती। सय्यदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला, ये दावत ख़त्म हुई, वापसी आए। अगली बात भी करता हूँ कि जनाजा किसने पढ़ाया, ये भी बताऊँगा। नाज़रीन मोहतरम, ईमान की दौलत हासिल करें, सबसे पहले ईमान उसका होगा जिसके सीने में अल्लाह का प्यार भी है, उसके महबूब का प्यार भी है, असहाबे रसूल का भी प्यार है और आले पाक का भी प्यार है। हम तो ऐसे घराने वाले हैं, ऐसी निस्बत वाले हैं, हम तो औलियाए कामिलीन से भी प्यार करते हैं। वो तो वली भी नहीं हो सकता जो मौला कायनात के दर का खातिम और नौकर ना हो, क्योंकि सैयदुल औलिया कौन है? मौला कायनात की जात है। अब दावत खत्म हो चुकी है, मौला कायनात घर में आती हैं, आकर मशवरा करती हैं, एक साइड पे बैठ जाती हैं।
سیدہ کائنات نے دیکھا علی المرتضیٰ شیر خدا تھوڑے سے پریشانی کا شکار نظر آ رہی ہیں. آگے بڑھ کر پوچھا آج خیریت تو ہے؟ فرمایا آج میرا دل کرتا ہے عثمان غنی نے جس طرح دعوت کی امام الانبیاء کی، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی دعوت کروں. انہوں نے ایک ایک قدم پہ غلام آزاد کیا، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی دعوت کروں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں. سیدہ کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ تم دعوت کر کے آؤ، میں جانوں اور میرا رب جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہنا، بہت خوب. میں جانوں اور میرا رب جانے. دعوت ہو چکی ہے. آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر سیدۃ العالمین کے دولت خانے کے اوپر تشریف فرما ہو چکی ہے. اب آپ نے گھر کے اندر دیکھنے میں کوئی چیز پکانے کے لیے نہیں، ہانڈیا کے اندر پانی ڈال کر چولہے کے اوپر رکھ دیا. رکھنے کے بعد سیدۃ النساء نے مسلح اٹھا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی اور سجدے میں جا کر کہنے لگے یا اللہ یہ میرے مہمان نہیں، یہ تو تیرے ہیں. اگر یہ خالی چلے گئے تو آج تیری بندی کے لیے کتنی شرمندگی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیا کہا کہ جتنے قدم چل کے وہ آئے عثمان غنی کے گھر گئے، ایک ایک قدم کے عوض غلام کو آزاد کیا. یا اللہ دوسرا میری حاجت، میرا سوال، میری دعا یہ ہے کہ جتنے قدم میرے ابا حضور چل کے میرے گھر کے آئے مجھے یہ حق عطا فرما کہ اتنے قدم کے ایک ایک قدم کے عوض وہ جہنمی جن کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا فرما. یہ دونوں چیزیں قبول ہوئی. اور اتنا اعلیٰ قسم کا کھانا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے شاید اس سے پہلے نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ کھانا اعلیٰ قسم کا کیوں نہ ہوتا. سیدہ کائنات نے دعا فرمائی، اللہ نے جبریل امین کی ڈیوٹی لگائی، اللہ لے کے جاؤ، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ قادر مطلق ہے. یہاں سے یہ بھی میسج ملتا ہے سیدہ کائنات کے ماننے والوں آج بھی جھولیاں اس کی بارگاہ میں پھیلا دو، جو کچھ مانگو گے عطا فرما دے گا. مانگنے کی عادی بنو، مانگنے کی عادی بنو. آج کتنا مقدس مبارک مہینہ چل رہا ہے، سحری کے وقت ہر شخص اٹھا ہوتا ہے. کوشش کیا کرے 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھ کے اس کی بارگاہ میں جھک کے مانگا کرے. گھر کا سکون بحال ہو جائے گا، بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے چینی ختم ہو جائے گی، تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں سے نجات مل جائے گی. تمہاری زندگی کے اندر سکون ہی سکون، راحت ہی راحت اللہ پیدا فرما دے گا. اور تمہارے لیے اس وقت سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، بے برکتی کی وجہ، نحوست کی وجہ، لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ ذرائع آمدن کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ مہیا فرما دے گا. اور سیدہ کائنات کا جب جنازہ اٹھا تو مغرب کے بعد مولا کائنات بھی موجود ہیں. اب جنازہ کس نے پڑھایا؟ بھائی فاض صاحب، خلیفہ اول، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا. حالانکہ بار بار ریکویسٹ کی گئی کہ جنازہ مولا مرتضیٰ پڑھیں، لیکن مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے میں جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ حضور کی موجودگی کے اندر اگر مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہونے کا حقدار صدیق اکبر ہے تو آج بھی جنازہ پڑھانے کا، سیدہ کائنات کا جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں یہ محبت پیدا کریں. دوسرا میں التجا کرتا ہوں یہ مقدس مبارک رات ہے، اللہ سیدہ کائنات کا صدقہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ مخدومہ کائنات کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخری جملہ، ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا اماں یہ بتائیں
آقا کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب ترین چیز کون سی ہے؟ سبحان جملے پہ غور کرنا بھائی فاض صاحب. تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سب سے محبوب ترین چیز فاطمہ ہے. سبحان اللہ. اب کون فرما رہی ہیں؟ سیدہ تمام مومنوں کی ماں سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ کون ہے؟ فرمایا سیدۃ النساء العالمین، سیدہ کائنات ہیں جو حضور کی نور نظر بھی ہیں اور حضور کی لخت جگر بھی ہیں، اور جس کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے امام الانبیاء کو تکلیف دی. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دوسرے نمبر پر کون ہے؟ فرمایا فاطمہ کے شوہر مولا مرتضیٰ ہیں. اللہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ ہم پورے مسلمانوں کے پر اپنے خاص نظر رحمت فرمائے. اللہ مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا صدقہ کل مؤمنین مؤمنات کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے. اللہ سب کو اپنی جواری رحمت کے اندر جگہ نصیب فرمائے. اسی غلامی کے اندر زندگی گزارنے اور اسی غلامی کے ساتھ اس دنیا سے اللہ ہم سب کو رخصت فرمائے. آمین.